بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ انسانی تاریخ کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی برائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنہ سے ڈرایا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کہ جن کی ملاقات دجال سے ہوئی، ان کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ختم کی اور منبر پر تشریف لائے۔ ارشاد ہوا ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر دریافت فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں بیٹھے رہنے کے لیے کیوں کہا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں شوق دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، تمہیں جمع کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ تمیم داری جو پہلے نظرانی تھا، اب اس نے آ کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے ایک ایسی بات بیان کی ہے جو میرے اس بیان کے مطابق ہے جو میں تم سے مسیح دجال کے بارے میں کیا کرتا تھا۔ اب اللہ کے رسول نے تمیم داری کی زبانی بیان کردہ بات سنانا شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم داری نے آ کر مجھے کہا کہ میں لخم اور جزم قبائل کے 30 آدمیوں کے ساتھ سمندر میں 24 جہاز پر سوار تھا۔ ایک بڑی موج آئی اور جہاز کو بہا کر لے گئی۔ سمندری طوفان میں ہمارا جہاز 1 مہینے تک ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ پھر اس کا رخ ایک جزیرے کی طرف ہوا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ جزیرے کے قریب پہنچ کر ہم ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہو گئے۔ پھر جزیرے میں داخل ہوئے، ہم نے وہاں ایک گھنے اور کھردرے بالوں والا چوپایا دیکھا۔ بالوں کی بہتات کی وجہ سے اس کی اگلی اور پچھلی جانب کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تمہارے لیے بربادی ہو، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، میں جساسہ ہوں۔ پوچھا، جساسہ کیا بلا ہے؟ وہ بولا، اے قوم، ایسا کرو، اس سامنے والے گرجا گھر میں ایک شخص رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں بڑے شوق سے ساری بات بتائے گا اور تمہاری بات بھی سنے گا۔ وہ تمہارے بارے میں جاننے کا بہت مشتاق ہے۔ جب اس نے ہمیں اس آدمی کے بارے میں بتایا تو ہمیں اس چوپائے کے بارے میں شیطان ہونے کا خوف ہوا۔ ہم لوگ جلدی سے اس آدمی کی طرف چل دیے اور گرجے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ایک آدمی تھا جو بہت لمبا اور تگڑا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ اور دونوں زانوں دونوں ٹخنوں تک لوہے کی زنجیر سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، ارے کمبخت، تو کیا چیز ہے؟ وہ بولا، تم لوگ اب میری خبر پر قابو پا ہی لوگے، اب تمہیں میرا حال معلوم ہو جائے گا۔ پہلے تم بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب کے لوگ ہیں، ہم ایک سمندری جہاز میں سوار ہوئے، سمندر کی موجیں ہم سے 1 مہینے تک کھیلتی رہیں اور ہم کسی نہ کسی طرح تیرے اس جزیرے سے آ لگے۔ پھر ہم ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر اس جزیرے کے اندر داخل ہوئے۔ یہاں ہمیں ایک بھاری دم کا بہت گھنے بالوں والا جانور ملا۔ بالوں کی کثرت سے اس کے اگلے پچھلے حصے کی شناخت نہیں ہو رہی تھی۔ ہم نے پوچھا، اے کمبخت، تو کیا بلا ہے؟ وہ بولا، میں جساسہ ہوں۔ ہم نے پوچھا، یہ جساسہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، تم لوگ اس آدمی کے پاس چلے جاؤ جو گرجے کے اندر ہے، وہ تمہاری خبر کا بے حد مشتاق ہے۔ چنانچہ ہم لوگ بڑی تیزی سے دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ پہنچے اور ڈر رہے تھے کہ جساسہ تو کوئی بھوت پریت ہے۔ جزیروں میں جکڑے ہوئے آدمی نے پوچھا، اچھا تم لوگ مجھے بیسان فلسطین کی ایک بستی نخلستان کے بارے میں تو بتاؤ۔
ہم نے کہا تو اس نخلستان کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ وہ بولا میں اس نخلستان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ کیا وہ پھلتا پھولتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں پھلتا پھولتا ہے۔ اس نے کہا اب ان قریب وہ نہیں پھلے پھولے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے طبرستان کے سمندر جو فلسطین میں ہے اس کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس کے بارے میں تو کیا پوچھتا ہے؟ اس نے سوال کیا کہ اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں اس میں تو بہت زیادہ پانی ہے۔ وہ بولا ان قریب اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر ملک شام کے شہر کے چشمے کے متعلق بتاؤ۔ ہم نے کہا تو اس چشمے کے بارے میں کیا جاننا چاہتا ہے؟ کہنے لگا کیا اس میں پانی ہے اور کیا وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے بتایا اس میں تو بہت زیادہ پانی ہے، وہاں کے لوگ اس کے پانی سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ تو وہ پوچھنے لگا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا چکے ہیں۔ اس نے دریافت کیا کیا ان سے عربوں نے لڑائی کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں بالکل۔ پوچھا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے کہا انہوں نے کرب جوار کے عربوں پر قبضہ پا لیا اور عربوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی۔ وہ کہنے لگا کیا ایسا ہو گیا ہے؟ ہم نے کہا ہاں بالکل۔ وہ کہنے لگا یہ عربوں کے حق میں بہت اچھا ہے کہ اس کی اطاعت کریں۔ لو اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں مسیح دجال ہوں۔ اب وقت آیا ہی چاہتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے۔ جب میں نکلوں گا تو ساری دنیا میں گھوموں گا، تمام چھوٹی بڑی بستیوں کا 40 دنوں میں ہی دورہ کر لوں گا۔ ہاں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نہیں جا پاؤں گا کیونکہ ان دونوں شہروں میں میرے لیے داخل ہونا حرام ہے۔ جب بھی میں ان دونوں شہروں یا ان میں سے کسی ایک شہر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ ننگی تلوار لیے میرا استقبال کرے گا اور مجھے شہر میں داخل ہونے سے روکے گا۔ ان شہروں کے ہر راستے پر فرشتے ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس حدیث کی راویہ فاطمہ بنت قیس ہے جو ضحاک بن قیس کی بہن ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر پر کھڑے تھے۔ آپ نے اپنے عصا سے ممبر پر ٹیک لگائی اور 3 بار یہ فرمایا یہ طیبہ ہے یعنی مدینہ۔ پھر فرمایا کیا میں نے تمہیں یہ باتیں نہیں بتائی تھیں؟ لوگوں نے جواب دیا بے شک بتائی تھی۔ ارشاد ہوا جب مجھ سے تمیم داری نے یہ اوپر والی باتیں بیان کیں تو یہ وہی باتیں تھیں جن کا میں تم سے ذکر کر چکا ہوں اور مکہ اور مدینہ کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ آگاہ رہو دجال بحر شام، بحر روم یا بحر یمن یا بحر عرب میں نہیں بلکہ وہ مشرق بحرہ ہند کی جانب سے آئے گا۔ پھر آپ نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2941۔ آج کی ویڈیو یہاں پر اختتام ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔